دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اور پاکستان کی معاشی حالات اور سعودی امداد وغیرہ، اور اس میں انڈیا کے ساتھ جو سعودیہ کے ریلیشنز ہیں وہ کس طرح ویشیٹ کر رہے ہیں ہمارے تعلقات. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیوں کے ساتھ جب سعودی پرنس دورے پر آئے تھے تو حکومت پاکستان کے کچھ ایگریمنٹس طے ہوئے جن میں فوری پاکستان کو کیش کی ضرورت تھی، اور وائڈر ایفرٹ کا ایک یہ بھی حصہ تھا کہ سعودیوں سے $3 ارب جو ہیں وہ تو کیش لیے گئے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کیش ایسے تھا کہ جیسے ویسے ہی دے دیتے اور رکھ دیتے ہیں، اور پھر یعنی کچھ اور لینا دینا نہیں ہے اس میں، صرف رکھنے اور واپس کرنے. ایسی بات نہیں تھی. اس پر 3.2% انٹرسٹ ریٹ ہے، یعنی $3 ارب کی جو کیش فیسلٹی لی پاکستان نے سعودیہ سے، اس پر 3.2% پے کرنا تھا. اس کے علاوہ جو یعنی یہ تو $3 ارب کی کیش تھی، باقی $3.2 ارب جو تھے وہ سالانہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر یعنی قرضے پر تیل لینا تھا، اور اس کو پھر کئی اور سالوں تک رینیو کیا جا سکتا تھا، پرووائڈڈ دیٹ کہ دونوں پارٹیاں راضی. لیکن آپ کو پھر اس کے آفٹر فیکٹ کے طور پر یہ یاد ہوگا کہ ایک خان صاحب نے کہیں ٹیکے کے اثر پر ملیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتر اور ترکی کے صدر طیب اردوغان سے ایک پروگرام بنایا کہ ملیشیا میں کانفرنس ہوگی اور اس طرح ہم ایک یعنی مسلم امہ کے مسائل کو اجاگر کریں گے اور مشترکہ پلان وغیرہ یہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ترکی کے ساتھ سعودیوں کو بڑی الرجی ہے. تو اس وقت پاکستان نے، حالانکہ ان کے انیشیٹو پر وہ پلان بنایا گیا، لیکن خان صاحب نے آخری لمحے وہاں جانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ یعنی یہ تاثر اعلان دیا گیا کہ گویا ہمیں سعودیوں نے روکا، اور بعد میں پھر مہاتر کے ساتھ ملنے چلے بھی گئے. اور یہ کمال کی بات یہ ہے کہ حکومت نے یک وقت سارے ہی لوگوں کو یعنی ان کے تعلقات کو مشکوک کر دیا اور ان کے ذہنوں کو پورا گندہ کر دیا. پہلے ایفرٹ تو یہ کہ جب خود کہا ہے یہ اجلاس ہوگا یا پلان ہے، اور خود ہی بعد میں انکار کر دیا جب دوسروں نے ساری وہ پروگرام بنا لیا اور پروجیکٹ ان پلیس ہو گیا کہ یہ اجلاس ہوگا. یعنی اس طرح وہ ان کے بھی دل جو ہیں ان میں یقیناً ایسے جذبات ہوں گے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، خود ہی بلاتے ہیں خود ہی انکار کرتے ہیں. اور پھر رہتی کسر اس طرح نکالی گئی کہ بعد میں یعنی جب ان کو یہ بات باور ہوگی کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ تو بٹن ریاض سے ان کا دبتا ہے، ان کی حکومت دولی نہیں کی جا سکتی. اب نیکسٹ سٹیپ میں یہ چلے گئے اور یہ اعلان کر دیا کہ سعودیوں نے ہمیں تو روکا تھا، اب نہیں ہم روکیں گے. اب سعودیوں کا دل ان سے کھٹا ہوا. بہرحال دوسری طرف سعودیوں کے بڑے ہیوی انویسٹمنٹ انڈیا میں اور ان کے ساتھ تعلقات بڑے بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ UAE سعودیہ کی گویا بہت ہی قریب ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بغل میں ہے، ویسے ہے تو بغل میں ہی، فزیکلی بھی اور ادروائز بھی. یہاں تک کہ وہاں پر انڈینز کو خوش کرنے کے لیے مندر بنائے جا رہے ہیں UAE میں، یعنی جزیرہ نما عرب میں، اور ظاہر ہے اس میں سعودی عرب کا بڑا انفلوئنس ہے. یعنی جہاں تک ان کی ایک پہچان ہے عربوں کی، اس میں بھی ڈنٹ پڑنے لگا. چاہے جائے کہ پاکستان کو وہ پریفر کریں. اس کے اسباب کئی ہیں. مثلاً ایک تو یہ ہے کہ ایران اور انڈیا کے درمیان بڑے مراسم تھے جس کو سعودیہ چاہ رہا تھا نیوٹرلائز کرے. اور پھر یہ ہے کہ امریکنس کی پریفرنس کیونکہ انڈیا ہے، اور سعودیہ کے اپنے بھی معاشی مفادات کے حوالے سے انڈیا کیونکہ ایک بڑے سائز کا ملک ہے، تو اس حوالے سے باہر پاکستان جو ہے وہ سعودیہ سمجھتا ہے کہ ذرا اپنا ہی ہے. جن کے آرمی چیف ان کے بٹ مین ہوں، ظاہر ہے ان کی عزت کتنی ہوگی، آپ خود سوچ سکتے ہیں. باہر اب صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی کہ کلبھوشن کا معاملہ ہے. مبینہ طور پر سعودیہ نے اپنے پیسے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو رینیو نہیں کیا، وہ جو سالانہ کرنا تھا $3.2 بلین کا جو ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہے تیل،
دوسرا مبینہ طور پر وہ پیسے اپنے مانگ لیے کہ واپس دو ہمیں فوراً جی، اور وہ 4 مہینے سے پہلے ہی پاکستان نے، کیونکہ وہاں سے 3.2% پر تھے، چین سے 1.18% پر لیے اور وہاں دے دیے. اب دوسرے بھی $2 ارب ان سے نیگوشیشنز ہیں کہ آپ کائنڈلی دے دیں، ہم سعودیوں کو دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف سعودیوں کی منتیں ترلا بھی جاری ہے کہ جناب وہ ڈیفرڈ پیمنٹ میں تیل تو دے ہی دیں ہم تو اپنے ملک کو تیل دے رہے ہیں، تم ہمیں تیل دے دو. تو یہ یعنی عجیب کہانی ہے. اور ایک اور اس کا اسپیکٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بیٹ مین ہے پاکستان کا سابق آرمی چیف اور اب محمد بن سلمان کا بیٹ مین ہے، وہ آیا اسپیشل مشن پر کہ یہ کلبھوشن کا معاملہ جو ہے یہ انڈیا کی فیور میں جس طرح وہ چاہتا ہے حل کریں. اس کو یہ نام دیا گیا کہ ایکس آرمی ریٹائرڈ افسرز جو ہیں ان سے بات کرنے کے لیے موجودہ بجویہ نظام کے نظام جو ہیں جی باجوہ صاحب ان سے ملے ہیں، اور اصل میں وہ کیموفلاج اس طرح کیا گیا تھا. تو وہ انہیں میسج کنوے کیا گیا کہ یہ بات کریں. اب کلبھوشن کے محاذ پر یہ معاملہ ہے کہ حکومت میں نے تنتر لے کر لیا اس کی کہ تم اپنا وکیل مقرر کرو، تم پہلے ریویو پٹیشن دائر کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. اس طرح انڈین حکومت بھی کہتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا بٹن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال حکومت نے اس کے لیے قانون بھی بدلا، اس کے لیے خود ہی پٹیشن بھی لے گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ زیر سماعت ہے وہاں پر. اور انہوں نے کہا کہ پھر ایک دفعہ محنت ترلا کر لیں، انڈیا کا گوڈا گٹا پکڑ لیں، شاید وہ وکیل کو متعین کر دیں اپنے لیے. تو بہرحال وہ پروسیس بھی جاری ہے. اب کیونکہ وہ آرمی ایکٹ اب ظاہر ہے پاکستان کے ناخدا تو وہی باجوہ صاحب ہیں اس وقت، اور وہاں سے سزائے موت ہوئی ہے تو اس کو ریورس کرنے کا اب کوئی بہانہ، کوئی وے آؤٹ چاہیے. اور آرمی کی عدالت سے کیونکہ ہوئی ہے وہاں تو ریویو کا یا اپیل کا کوئی فرد رکھ نہیں تھا، تو اس لیے یہ، اور پھر یہ جو پٹا ہے یہ سویلین عدالت پر زیادہ سجتا تھا. جیسے جب مشرف پھنس گیا اس میں انڈیا کے ساتھ، وہ جو کشمیر کے بارڈر پر ایشو بنا اور اپنی معیشتوں کو لینے سے انکار کیا، تو پھر نواز شریف کے سامنے منت ترلا کرنے کے کہ ہماری جان چھڑائیں. نواز شریف مجبور ہو، ظاہر ملک کا معاملہ تھا، وہ گیا امریکہ میں اور بالکل انڈین کے منت ترلا کیا اور جان چھڑائی، اور خود پہلے فورس کیا اور بعد میں خود ہی پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی اسی تے جیتی رہی تو بس میاں صاحب ہارا ہے. یعنی کمال کی بات ہے. اس طرح اب یہ کل یہ کہیں گے کہ دیکھیں کلبھوشن کو ہم نے تو سزا موت دے دی تھی، یہ تو سویلین عدالتوں نے ایسا کیا ہے. یعنی یہ پھندا اسلام آباد، یعنی یہ جو تمغہ ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں. تو ایک تو طرف یہ ہے، سعودیہ والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ زبان بولتے ہیں انڈیا والوں کی کہ کلبھوشن کو جس طرح انڈیا کہتا ہے یہ ایشو ختم کریں ورنہ ساڑھے پیسے کٹو. اب ظاہر حالات ایسے، یعنی ان کے پیسے مانگنے کے امیڈیٹ وجوہات تو یہ بھی ہو سکتی ہیں کلبھوشن کی، ویسے بھی وائڈر لیول پر ان کے اپنے فنانشل معاملات بڑے خراب ہیں. یہ ظاہر ہے آئل کا کرائسس آیا، یعنی آئل کی پرائسز کا کرائسس آیا، اور سعودی حکومت کی جو اپنی اوقات سے بڑھ کے ایکسٹرنل انگیجمنٹس ہیں، مثلا یمن میں ہے، اس طرح اب کسی حد تک لیبیا میں ہے، اور اس طرح کے اور ایشوز. تو اندرون ملک بھی کوئی اتنی راوی چینس نہیں لکھتا. اب کرونا وائرس کا بھی ایشو ہے، ظاہر ہے ریلیجس ٹورزم سے جو پیسے تھے ان میں بھی بڑی ڈراسٹک کمی آ گئی. لہذا کئی فیکٹرز ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ ہم محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پر چلو تیل وغیرہ دے دیں. تو بہرحال پاکستان نے، اب پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ کس طرح FATF والوں کو خوش کرنا ہے اور اٹھے پیر بنا خوش کرنا ہے، کس طرح منتیں کرنی ہے سعودی عرب والوں کی، کس طرح منتیں کرنی ہے. ایون UAE والوں نے وہ 6.2 بلین کا انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا، بالآخر $2 ارب ہی دیے، باقی تنخواہ دیا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی سعودیوں کے پیچھے پیچھے لائن میں ہوں گے، جس طرح سعودی عرب والے کہیں گے وہ اسی طرح وہ بھی کریں گے. اور ہم نے BRT کا ماڈل ہی فارن پالیسی میں، اکنامک پالیسی میں، FATF میں، سعودیہ کے ساتھ تعلقات میں، کلبھوشن کے ساتھ، سب ہر جگہ پر وہی آزمایا ہے اور اسی نتائج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں ہم مبارکباد دیتے ہیں اس نظام کے کریٹرز کو، ان مینیپولیٹرز کو، ان سلیکٹرز کو، جنہوں نے اس چلتے ہوئے ملک کا بٹھا بٹھایا. اور اب ہر بندے کی، ہر ملک چھوٹا بڑا اس کی منتیں ترلے جاری ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں محمد بن سلمان کا بٹ مین یہاں پیغام دینے آیا کہ کلبھوشن کے لیے وہی کرو جو وہ کہتے ہیں. یہ پاکستان کا آرمی چیف رہا ہے
اور وہ کلبھوشن کا سفارشی ہے، کسی نے وہاں سے بٹن دبایا ورنہ تم نوکری سے نکالے جا سکتے ہو۔ یعنی کیا بات ہے کہ ایک چلتے پھرتے گھر کو مفلوج کیا، اور ہر گزرتے فقیر سے بھی چندہ طلب کر رہے ہیں اور اس کی منتیں کر رہے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، لیکن عوام کے سامنے گردنوں میں سریا ہے اور عوام کے سروں پر سوار ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ بس ہم تھا کوئی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اور ان بلاؤں سے پاکستان کی جان چھڑائے۔ خدا حافظ۔